وہ ساری دعا کریں، نیک لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومتنا وزید الطویلہ خلاف لیونسا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مندوب کی اگر صفت ذکر کی جائے تو ندبے کا الف موصوف کے ساتھ ذکر کیا جائے گا یا صفت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ جیسے یہاں دیکھیں زید موصوف ہے، یہ وا ندبے کا ہے، زید مندوب ہے، اس کی صفت الطویل ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ الف ندبے کا جو اضافہ کیا جائے گا تو وہ زیدوں کے ساتھ اضافہ کریں گے موصوف کے ساتھ، یا الطویل اس کی صفت کے ساتھ اضافہ کریں گے۔ تو امام خلیل ابن احمد اور جمہور نحات کے نزدیک الف ندبے کا جو اضافہ ہوگا وہ موصوف کے ساتھ ہوگا، یعنی یہاں اگر اضافہ کریں گے تو زیدوں کے ساتھ کریں گے، الطویل کے ساتھ صفت کے ساتھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ صفت جو ہوتی ہے یہ کلمے کی تکمیل کے بعد موصوف کی تخصیص یا توضیح کے لیے آتی ہے، وضاحت کے لیے یا اس میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، لہذا وہ ندبے سے خارج ہے۔ تو ندبے اور الف جے کا جو اضافہ ہے وہ ندبے کے لیے ہوتا ہے، لہذا مندوب جو موصوف ہے اس کے ساتھ اس کا اضافہ کیا جائے، لہذا وا زیدت زید الطویلہ کہنا جمہور کے نزدیک امام خلیل بن احمد اور جمہور کے نزدیک یہ ممنوع، جبکہ امام یونس ناوی یونس بن حبیب الضبی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ صفت کے ساتھ الف ندبے کا اضافہ کیا جائے گا، لہذا ان کے نزدیک وازید الطویلہ یہ کہنا جائز ہے، طویل صفت کے ساتھ الف ندبے کا اضافہ کیا گیا ہے، ان کے نزدیک یہ جائز۔ وہ کہتے ہیں وہ اس کو مضاف پر قیاس کرتے ہیں کہ کہ جس طرح مندوب مضاف ہو تو الف ندبے کا اضافہ مضاف الیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسا ہی اگر مندوب موصوف ہو تو الف ندبے کا اضافہ صفت کے ساتھ کیا جائے گا، لہذا ان کے نزدیک واضعید الطویلہ کہنا جائز ہے، لیکن جمہور کے نزدیک واضعید الطویلہ کہنا چاہیے۔ ومتنا واضعید الطویلہ واضعید الطویلہ کہنا ممتنع ہے، خلاف یونس برخلاف امام یونس بن حبیب زبی رحمہ اللہ کے، ان کے نزدیک یہ جائز۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ النِّدَاءِ إِلَّا مَعَ اسْمِ الْجِنْسِ وَالْإِشَارَةِ وَالْمُصَغَّةِ وَالْمَنْدُوبِ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حرف ندا پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو منادا سے اس قرینے کی بنیاد پر حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے یوسف و آرزان ہاضا، اس میں یہ اصل میں تھا یا یوسف و آرزان ہاضا، یا حرف ندا اس کو حذف کر دیا یوسف، اور اس لیے کہ آگے آرز اس کے لیے قرینہ ہے، عارض خطاب ہے تو لازماً منادہ مخاطب ہی ہوتا ہے، لہذا اس خطاب کی قرینے کی وجہ سے یہاں حرف ندا کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح ایوہ الرجل، یہاں اصل میں تھا یا ایوہ الرجل، کہ منادہ جب ایو ہو اور اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے ایوہ الرجل، یہ اصل میں تھا یا ایوہ الرجل، کیونکہ یہاں خود ایوہا کا فاصلہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں حرف ندا موجود ہے۔ تو اگر حرف منادہ میں حرف ندا پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو اس قرینے پر اعتماد کرتے ہوئے منادہ سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ البتہ چند منادے ایسے ہیں کہ جس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اس میں سے ایک الا مع اسم الجنس سے شاعر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استثنائی صورتوں کو بیان کیا ہے، اور چار صورتیں ہیں، چار منادے ایسے ہیں کہ جس میں حرف ندا کو حذف کرنا منادے سے جائز نہیں۔ نمبر ایک الا مع اسم الجنس،
اگر منادا اسم جنس ہو تو پھر اس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. جیسے یا رجلو، اسم جنس بھی پھر آگے عام ہے، خواہ حرف ندا داخل کرنے کے بعد معرفہ بن جائے، جیسے یا رجلو، رجلو اسم جنس ہے، حرف ندا داخل کرنے کے بعد یہ معرفہ ہو گیا. یا اسم جنس معرفہ نہ بنے، نکرہ ہی رہے، جیسے یا رجلن. اب رجلن نکرہ ہے، یا حرف ندا داخل کرنے کے بعد بھی معرفہ نہیں بنتا، تو اسم جنس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح نمبر 2 الاشارت، اس میں اشارہ جب منادا ہو تو حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں. اس دونوں کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اسم جنس اور اسم اشارہ، ان کا منادا ہونا یہ حرف ندا سے معلوم ہوتا ہے. حرف ندا اگر نہ ہو تو چونکہ ان کا منادا کے طور پر استعمال عام طور پر نہیں کیا جاتا، لہذا منادا ہونا ان کا متعین نہیں ہوگا. ان کے منادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حرف ندا ذکر کیا جائے. تو اگر آپ اس میں جنس سے حرف ندا کو حذف کریں یا اس میں اشارہ سے حرف ندا کو حذف کر دیں گے تو پھر ان کا منادا ہونا معلوم نہیں ہو سکے گا، اس لیے ان سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں. لیکن یہ قول بصریوں کا ہے، کوفیوں کے نزدیک اس میں جنس ہے اور اس میں اشارہ سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز. نمبر 3 المستغاث، اور نمبر 4 المندوب. منادا اگر مستغاث ہو، خواہ مستغاث بالالف ہو یا مستغاث باللام ہو، اس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ مستغاث، اسی طرح مندوب ہے، منادا مندوب ہے، تو اس میں بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ مستغاث کے اندر اور مندوب کے اندر، دونوں کے اندر اصل مقصد ہوتا ہے آواز کو کھینچنا. مستغاث میں دوسرے کی مدد کے لیے بنانے کی غرض سے آواز کھینچنی مقصود ہے، اور مندوب میں اظہار غم کے لیے اپنی آواز کو کھینچنا اور لمبا کرنا مقصود ہے. تو اگر حرف ندا کو آپ حذف کر دیں گے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. اس لیے منادا مستغاث بالالف واللام دونوں یا مندوب ہو تو اس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں. وَيَجُوزُ حَذْفُ حرف الندا، اور حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی منادا برقرار رہے، صرف حرف ندا حذف ہو جائز ہے. الا مع اسم الجنس، سوائے اسم جنس کے، اسم اشارہ کے، مستغاث کے اور مندوب کے. نہ وہ یہ مثال ہے حذف کی، حذف حرف ندا کے جائز ہونے کی، جیسے یوسف آردا نادا، اور اسی طرح ایھا الرجل. وشذ اصبح اصبح لیلو، یہ اصبح لکھا ہوا ہے، اصبح ہے لفظ، اصبح لیلو. وفتد مخنوق واطرق کرا، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ یجوز حرف ندا، یجوز حذف حرف ندا الا مع اسم الجنس، اس میں جنس منادا ہو تو اس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. حالانکہ ہم آپ کو ایسی مثالیں بتا دیتے ہیں کہ جن میں منادا اس میں جنس ہے لیکن حرف ندا حذف ہے. جیسے اصبح لیلو، اس میں اصل میں ہے اصبح یا لیلو ہے، لیل اس میں جنس ہے، یہ منادا ہے، حرف ندا یا محذوف ہے. اصبح یا لیلو تھا تو یا حرف ندا کو حذف کر دیا. اسی طرح افتد، افتد مخنوق، اصل میں افتد یا مخنوق، مخنوق اس میں جنس ہے اور اس سے حرف ندا کو حذف کیا گیا، افتد یا مخنوق تھا. اسی طرح نمبر 3 اطرق کرا، اس میں اصل میں اطرق یا کرا ہے، تو کرا اس میں جنس ہے، اس سے حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے. تو یہ 3 مثالیں ہم ہیں جن میں حرف ندا کو اس میں جنس کے سے حذف کیا گیا ہے. حالانکہ آپ نے کہا اس میں منادا اگر اس میں جنس ہو تو حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کا ایک ہی جواب دیا ہے کہ شذا، ان تینوں سے اگرچہ اس میں جنس ہیں، حرف ندا کا حذف کرنا شاذ ہے، یعنی قانون کے خلاف ہے، عربوں سے مسموع ہے، لہذا ان کو ایسے ہی برقرار رکھا جائے گا جیسے عربوں سے منقول ہے. اس میں
खिलाफ अल कियास है। सूरत चूंकि जो चीज़ मनकूल हो तो उस पर उसको अपने उस पर अपने दायरा कार तक महदूद रखा जाता है, उस पर किसी और को क्यास नहीं किया जाता। ये मिसालें भी खिलाफ अल कियास हैं, लिहाजा शाज़ हैं। शज़्ज़ा अस्बिह लैलन, अस्बिह ले लो, ए रात सुबह में तब्दील हो जा। इफ्तद मखनू को, ए वो शख्स जिसका गला खुश्क हो रहा है, गला घोंटा जा रहा है, फिदिया दो और अपने आप को छुड़ा लो। आतरिक करा, ए वो शख्स, करा ये एक वो क्या कहते हैं उसको, खास परिंदा है, उसको कहा जा रहा है अपनी गर्दन ऊपर करो। करवान है, करावान वो है खास परिंदा है। तो शिकारी आमतौर पर उसकी आवाज में ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे। वो उमूमन गर्दन झुका कर रखता था ताकि शिकारी उसको देख न ले। तो शिकारी उसके लिए ये आवाज, उसकी आवाज में ये अल्फाज अदा करा, अतर करा। तो ए करा परिंदे अपनी गर्दन ऊपर करो ताकि मुझे नजर आ जाए और मैं शिकार कर लेता। वक़द यूसुफ़ुल मुनादा लिक़ियाम क़रीनतिन जवाज़न, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि हरफ़े निदा को अपनी जगह पर बरकरार रखकर सिर्फ मुनादा को हज़फ कर दिया जाए। लेकिन ये उस वक्त होगा कि जब मुनादा पर दलालत करने वाला कोई करीना मौजूद हो, तो फिर उसको हज़फ करना, मुनादा को हज़फ करके हरफ़े निदा को बाकी रखा जाएगा। जैसे अला यस्जुदू, ये असल में अला या कौम उसजुदू, ये सूरह नमल की आयत है, आयत नंबर 25। अल्लाह यस्जुदू, ये इबारत है। अल्लाह यस, यस्जुदू था, यासीन जीम, यस्जुद सजदा यस्जुदू से। इसकी इमाम किसाई के यहाँ इसकी किरात है अला या उसजुदू। अब देखें यहाँ हरफ निदा, अला हरफ तंबी है, या हरफ निदा है। ये उस जुदू फेल पर दाखिल है, और हरफ निदा फेल पर दाखिल नहीं होता, इसम पर दाखिल होता है, क्योंकि मुनादा फेल नहीं होता, मुनादा इसम है। ये दलील है इस बात की कि हरफ निदा का मदखूल यहाँ महजूफ है, और वह अलकौम का लफज, अला या कौम उस जुदू था। तो कौम मुनादा को हजफ कर दिया या हरफ निदा के करीने की वजह से। वमतना वाजैदुत्तबीला, वाजैदुत्तबीला के नाम मुमतने है बरखिलाफ इमाम यूनुस के। वयजूज़ हस्फ़ हरफ निदा का हज़फ करना भी जायज़ है, इल्ला मा इसमें जिन से, सोए उस सूरत में कि जब मुनादा इसमें जिन्स हो, वल इशारत मुनादा इसमें इशारा हो, वल मुस्तग़ास से मुनादा मुस्तग़ास बिल अलिफ वल या मुस्तग़ास बिल लाम हो, वल मंदूब या मुनादा मंदूब हो ना वो। ये जवाज़ की मिसाल है, जैसे यूसुफ आरदा नादा, और इसी तरह अय्युर रजुल। व शज़ा, और शाज है अशबह लैलो, वफ्तद मखनू को, व अतर करा, ये मखनू शाज हैं। वक़द युज़फ़ुल मुनादा लिक़ियाम क़रीनतिन जवाज़न, और मुनादा को कभी जवाज़न करीना मौजूद होने की वजह से हज़फ भी किया जाता है, जैसे अल्लाह यस्जुदू, अल्लाह या उसजुदू। ये मुनादा की बेस मुकम्मल होगी। मफूले भी के फ़ेल नासिब को हज़फ करना चार सूरतों में वाजिब था। एक इसमें से समाई था, तीन क्यासी था। समाई की मखसूस अल्फाज हैं, और क्यासी में पहला मुनादा था, और ये मुनादा की पेश मुकम्मल होगी। अब आगे दूसरा, बल्कि तीसरा, दूसरा मुनादा था, और तीसरा है। तीन सूरतें थी, उनमें से पहला समाई, दो आगे क्यासी थे, तीन क्यासी थे, हाँ। उसमें दूसरा मुनादा था, उसको जिक्र कर दिया। और अब ये तीसरी आ गया, माउस में रामिल वाला शरीत थे, तफसीर आएगा। ये क्यासन हज़फ करने का तीसरा, और वजूबन हज़फ करने का तीसरा मौका है, और क्यासन हज़फ करने का दूसरा है। इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी।